السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت سے مضمون اردو ادب سے غزل نمبر 2 جو کہ امام بخش ناسخ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش ہے۔ وہ 10 اپریل 1772 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن لکھنؤ میں گزرا اور وہیں ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی۔ ان کا شمار لکھنؤ کے استاد شورا میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں خودداری بہت تھی، اس لیے وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اودھ کے حکمران غازی الدین حیدر انہیں ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور عتاب کے خوف سے لکھنؤ چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے الہ آباد چلے گئے۔ نظام دکن کے دیوان مہاراجا چندو لال نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ناسخ شاعری کے ظاہری حسن سے دل دادہ تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے الفاظ متروک قرار دیے گئے اور نئے نئے لفظوں کا استعمال بڑھا۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ گوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے 3 دیوان اور 2 مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ ناسخ کا انتقال 16 اگست 1837 کو لکھنؤ میں ہوا۔ اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ حضرت درد نے خوب بات کہی ہے۔ درد کی بات دوسرے مصرعے میں آئی ہے جسے باوین میں لکھا گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے شاعر کا کوئی مصرع اپنی غزل میں لے کر اس کی حمایت یا مخالفت میں اپنی بات کہتا ہے۔ ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس غزل کے مقطع میں، یعنی کہ مقطع کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر نے درد یعنی کہ میر درد کا لکھا ہوا ایک مصرع لیا ہے، اس کے متعلق وہ اپنی بات کہنے والے ہیں۔ ایسے مصرعے کو جس میں شاعر کسی اور شاعر کا ذکر کرتا ہو اور اس کی کہی ہوئی بات کو باوین میں لکھ کر اپنے مصرعے میں شامل کرتا ہو، ایسے شعر کو تضمین کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں غزل۔ نہیں عشق سے زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خوار غیروں میں ہوں۔ میں ہے خوار میں ہوں، تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں ہم میں۔ وہ سرشار ہوں اور ہوشیار میں ہوں، وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں۔ گہربار وہ ہے شربار میں ہوں، وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں۔ اگر وہ بلبل ہے تو من خار میں ہوں، دگرگو ہے ہر آن وضع محبت۔ کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں، کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتا کا گرفتار میں ہوں۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتا کا گرفتار میں ہوں۔ چلیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں، جس میں زردار دولت مند، زار بری حالت، خوار رسوا یا بے عزت، بزم میں یعنی کہ مے خانہ، منخار چونچ کو بھی کہا جاتا ہے، وضع محبت محبت کا انداز، زلف بتا معشوقوں کی زلف، بتا بت کی جمع مراد معشوق۔ چلیے اب ہم اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔
غزل کا پہلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ اس میں عشق سے زرد یعنی کہ عشق سے ڈرنا کہا گیا ہے، بلکہ یہاں پر شاعر عشق سے ڈرے ہوئے نہیں ہے بلکہ اس سے مالا مال ہے، وہ عاشق ہیں۔ اگر دوست یوسف سا ہو، یعنی کہ یوسف سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل دوست اگر ہوگا تو میں اس کا خریدار ہوگا، یعنی کہ اگر ان شاعر کا دوست یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوگا تو شاعر اسے پسند کریں گے، یعنی اسے خرید لیں گے۔ اس طرح اس شعر کا تشریح اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ شاعر نے خود کو ایک سچا اور مضبوط ارادوں والا عاشق اور حسن پرست قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں محبت کے سچے جذبات رکھتے ہیں اور معاملات عشق سے قطعی گھبراتے نہیں، اور وہ اپنے دوست کی کسی بھی صورت میں حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دوست حسین و جمیل ہے اور منفرد و ممتاز لب و لہجہ رکھتا ہے تو شاعر بھی کوئی کم درجے کا حسن پرست وہ عاشق نہیں ہے، لہذا دوست کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن پر بہت اترائے نہیں۔ یہاں بہت سے زیادہ حسین معشوق یعنی کہ دوست ہے۔ یہاں پر یوسف کا استعارہ استعمال ہوا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ پر عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کی بیوی فدا تھی کیونکہ وہ آپ کے حسن سے بڑی متاثر تھی۔ غیر مستند قصائص میں درج ہے کہ اس عورت نے آپ کو خریدا تھا، اس لیے شاعر نے خوبصورت دوست کو کسی بھی قیمت میں خریدنے کی بات کہی ہے۔ چونکہ اس شعر میں حضرت یوسف کا اور خریدے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اس شعر میں صنعت تلویں ہے۔ اس شعر میں دو الفاظ زرد اور زردار میں سے ایک میں اردو الفاظ زردار میں سے ایک میں دو الفاظ زائد ہیں، اسی لیے اس شعر میں تجنی سے مزید اس شعر میں خوبصورت دوست کو یوسف کہا گیا ہے، اسی لیے اس میں استعارے کا بھی استعمال ہوا ہے۔ چلیے اب شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خوار غیروں میں ہوں خوار میں ہوں۔ وہ دوست مجھ سے بیزار ہے جس کی وجہ سے شاعر کی بری حالت ہوئی ہے۔ وہ میں خوار یعنی کہ دوست غیروں کی طرح بزم میں ہے اور میں رسواؤں میں بے عزت ہوں، یعنی کہ وہ دوست مجھے چھوڑ کر محفلیں سجا رہا ہے اور یہاں پر شاعر خوار ہو رہے ہیں اس کی یاد میں۔ دوست کی موجودگی اور وصل سے شاعر کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، لیکن اسی دوست کے شاعر سے دوری اختیار کر لینے سے شاعر کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ دوست کے نہیں ہونے سے شاعر کی زندگی بے رونق اور بے مطلب ہو جاتی ہے، وہ گھبرایا سا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ حالانکہ بیزاری و عاجز ہونے والے معاملات میں شاعر کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اسے قصوروار ٹھہرانے کے رسوا کیا جائے، لیکن حسن یا دیگر حیثیتوں کے زعم میں مبتلا دوست رقیبوں میں شاعر کو بدنام کرتا پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے شاعر کی رسوائی ہو رہی ہے۔ چلیے شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ یہاں پہ
شاعر اپنے دوست کو ایسا آخی یعنی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے جیسے کہ میری تمنا یہ ہے کہ بزم دوست نشے میں چور ہوں اور میں ہوشیار و بیدار ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوست کے حسین و جمال کے اثر سے شاعر مست و سرشار ہو جاتا ہے اور دوست اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، شاعر کے جذبات سے کھیلتا ہے، جس طرح بھی چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اچھا بھلا شاعر خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اس صورتحال کے برعکس اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ شاعر سے متاثر ہو کر دوست سرشار ہو جائے اور شاعر بیدار و خبردار رہے اور دوست پر اسی طرح کا غلبہ حاصل کر لے جیسا کہ دوست نے شاعر پر حاصل کیا۔ اس طرح شاعر دوست کی بے وفائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ چلے اب شعر نمبر 4۔ وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گہربار وہ ہے شربار میں ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے اور شاعر آہیں بھرتا ہے، وہ موتی لٹاتا ہے اور شاعر چنگاریاں برساتا ہے۔ شعراء دوست کی خوبیوں کو اشعار کا موضوع بناتے رہے ہیں، کوئی ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس کے انداز گفتگو چال ڈھال پر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے دوست کے انداز گفتگو کو موضوع بنایا ہے، کہتا ہے دوست باتیں خوب کرتا ہے، اس ڈھنگ سے کرتا ہے گویا اس کے منہ سے موتی برس رہے ہو۔ شاعر نے دوست کی انداز گفتگو کی خوبی کو بیان کرنے کے بعد ایک خرابی یہ بیان کی ہے کہ اس کے شعری بیانی سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان میں رقیب بھی ہوتے ہیں جن کی دلچسپی سے شاعر کے دل میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آہیں بھرنے لگتا ہے اور اندر کی اس آگ سے چنگاریاں باہر آ کر برستی ہیں، یعنی شاعر کے دل میں پیدا ہونے والی جلن کسی نہ کسی صورت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 5۔ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ یہاں پر شاعر اپنے دوست کے بولنے کی خوبیوں کو ظاہر کر رہا ہے، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوست وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ بلبل ہے تو اس کی منقار یعنی کہ اس کی چونچ وہ ہے۔ عشق و یہاں پر شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا دوست اور اس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ شاعر کا دوست جو بھی کہتا ہے وہ شاعر کے خیالات ہوتے ہیں، بس زبان اور بول اس کے ہوتے ہیں لیکن خیالات شاعر کے ہوتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر اور دوست کا معاملہ مذکورہ بالا صورتحال اختیار کر چکا ہے، بات تو دوست کر رہا ہے لیکن شاعر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ دوست شاعر کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے، دوست کے منہ سے شاعر کے دل کی بات بیان ہو رہی ہے گویا اس کے منہ میں شاعر کی زبان آ گئی ہو۔ اب دیکھیں گے شعر نمبر 4۔ دیگر گو ہے ہر آن وضع محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔ دوستی نبھانے کا اندازہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے کہ وہ شاعر کو کبھی پاس تو کبھی دور کرتا ہے، یعنی کہ کبھی انہیں اپنا یار کہتا ہے تو کبھی غیروں میں شمار کر دیتا ہے۔ شاعر کا دوست مستقل مزاج نہیں ہے، وہ اپنی دوستی نبھانے کے معاملات میں بڑے نازک اور حساس نہیں ہے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب ایک کھیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعر کے ساتھ بھی وہ اس طور سے پیش آتا ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کے مصادق شاعر کو بھی اپنا بنا لیتا ہے اور کبھی غیر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں گے شعر نمبر 4 جو کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جسے کیا کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں، کیونکہ اس میں میر درد کا لکھا ہوا ایک مصرع لیا گیا ہے جسے واویل میں شاعر نے لکھا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتا کا گرفتار میں ہوں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں اے ناسخ
حضرت درد نے کیا خوب کہا ہے کہ زلف بتا کا گرفتار میں ہوں۔ زلفیں اپنے پیچ و خم کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ جو بھی اس کے قریب گیا الجھ کر رہ گیا۔ عشق کا جذبہ رکھنے والے معشوقوں کی زلفوں کے پیچ و خم سے گھبراتے نہیں ہیں اور اس سے بھاگتے بھی نہیں ہیں، البتہ جب تک انہیں ان زلفوں سے سابقہ نہیں پڑتا پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی زلف بتا کے قریب گیا وہ اس کے لیے جال اور بھول بھلیا ہو گیا۔ ناسخ نے اپنے مقطع میں اپنے کو زلف بتا کا گرفتار ہونے کا اقرار کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو خواجہ میر درد کے حوالے سے کہا ہے، اسی لیے اس شعر کو تضمین کہا جاتا ہے۔